جی السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمیشہ کی طرح ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، باتوں سے جڑی کچھ نئی یادوں کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی شخصیت کا قد اتنا بلند ہے کہ ہم ان کے بے حد ممنون ہیں کہ اپنی گناہ مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت آج انہوں نے ہمیں دیا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قاضی امجد صاحب، اور میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ آج اپنی اتنی مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت اٹک ٹی وی کو انہوں نے دیا، اور ان سے کریں گے ڈھیروں ڈھیر باتیں۔ سر، آج آپ کے آنے سے ٹہنیاں رنگین اور شاخ گل بدامہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، میرا حال پہلا انٹرویو ہے، بڑے ادبی بندے ہیں اور آپ نے اتنی پیاری انداز سے شروع کی ہے، اور ادب ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کمزوری ہے، اور آئی تھنک مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بالکل سر، اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، بطور ڈینٹسٹ آپ نے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کیا، تو انیشیٹو کس طرح لیا اور دل و دماغ میں یہ کیوں آیا کہ میں ایک ڈینٹسٹ بنوں؟ کیسے؟ ایکچولی بیٹا بات یہ ہے کہ ہماری شروع سے جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روحانی شخصیت تھے۔ ہمارے اپنے خانوادے جتنے بابا سے دریائے رحمت شریف، تو ہم شروع سے میری جو انکلینیشن ہے وہ ریلیجیس، ٹھیک ہے، تو میں نے وہیں سے اپنا کیا۔ تو جس وقت ہمیں کال آئی نا، کال لیٹر، میں نے آگے بھی ایک انٹرویو میں بولا، تو وہ میرے پاس آج تک کال لیٹر موجود ہے۔ تو اس میں جو بی ڈی ایس تھا نا، اس کے جو انویلپ تھا نا، اس کے اوپر جو ٹکٹ تھا، تو وہ ایک بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ حضور بابا زکریا ملتانی سرکار کے آپ پوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے مزار شریف کا فوٹو تھا۔ بس میرا دل کھینچ گیا، میں نے کہا ملتان کی طرف جانا ہے۔ تو آپشنز میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس الحمدللہ پھر میں نے سفر کا آغاز کیا، تو میں نے سمجھا کہ اولیاء کاملین کے فیضان سے اللہ کریم نے بہت زیادہ مستفید فرمایا۔ رب کائنات کی بڑی رحمتیں ہیں، کرم ہیں، یہ اللہ مہربانی فرمایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی شخصیت کے حوالے سے کامیابیوں کی بات کی جائے تو اس کی فہرست ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور شاید میرے لیے یہاں پر ایکسپلین کرنا شاید ممکن نہیں ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کا حوالہ متن آپ کی زبانی ہو جائے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جس جگہ ہو نا جی، اس کی ایک فکر کی بلندی کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کی کامیابیاں گنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، من قالا ہوا عالم، بیٹا جس نے کہا کہ میں عالم ہوں، ہوا جاہل، وہ جاہل ہے، کیونکہ اسے علم کی بلندیوں کا نہیں پتا نا۔ ایک اگر مینڈک ہے نا، وہ کنویں میں ہوتا ہے نا، تو وہ ادھر چھلانگ لگاتا ہے، ادھر کہتا ہے میری تو بس دنیا ختم ہو گئی ہے، یہ تو اتنی تھوڑی سی دنیا، کام ہو گیا۔ اچھا، جو ہی نا اس نے کہا کہ وہ چلا نا اندر سے پہیا، تو وہ ایک موقع میں آگے نا باہر جو نکلا، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو دنیا ایک عجیب و غریب دنیا ہے۔ کرتے کرتے وہ اس نالی میں پہنچا، کبھی ادھر چھلانگ لگائے، کبھی ادھر کہے بس یہ پانی ہے، آخر نالے میں گرا، بڑے میں، پھر نہر میں گرا، دریا میں گرا، جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ کیا اللہ کی مخلوق۔ بات یہ بیٹا، دنیا میں نہ کوئی آدمی نہ کامیابیاں، یہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے، محبت کرنے والے کسی چیز کو اچھی نظر سے دیکھیں، اور وہ بھی ہمیں اس قابل سمجھیں جیسے آپ نے سمجھا۔ آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ماشاءاللہ اتنی چاشنی ہے ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ آپ گھنٹوں باتیں کرتے رہیں، اور وہ کہتے ہیں نا گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ بھی کسی کسی کو آتا ہے، اور جس نے سیکھنا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، اتنے خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں، اتنے طریقے کے ساتھ، اتنے سلیقے کے ساتھ، اور ان کی باتوں میں جو چاشنی ہے بھائی واہ، مجھے اس سے پہلے جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں ایسی اگزامپل نہیں ملی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تصورات ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں کہ تصویر کی حقیقی شکل دیں، کون سا تصور باقی ہے، یا کون سا ایسا تصور آپ کا تھا جس سے آپ سمجھتے ہیں تصویر کی حقیقی شکل دی گئی؟ دیکھیں، میں نے جس وقت حدیث شریف پڑھی نا جی، علم علمان، حضور فرماتے علم دو علم ہیں، علم الابدان و علم الادیان، بدن کا علم اور دین کا علم، یہ سردار ہیں، باقی سب ہیں نا ان کے سپاہی ہیں۔ آپ جناب والا بدن کا علم حاصل کریں گے، آپ کی جان بچے گی، اور آپ دین کا علم حاصل کریں گے، آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ تو دنیا میں دو چیزیں ہیں، جب تک آپ میں رہنا ہے جان کا خیال رہے، اور جس وقت آپ دنیا سے جائیں اگر ایمان سلامت لے گیا تو سمجھے دنیا میں کامیابی لے گیا۔ تو یہ سب سے بڑا یہی تصور ہے الحمدللہ۔
اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہم نے کیا حاصل کیا، ہمیں بس ویسے اس کے پاس بیٹھنے تھے. وہ کہتے ہیں نا عطار کی دکان پہ جب آدمی چلا جائے نا تو اتنا بھی خریدیں تو خوشبو آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اس علوم دینیہ کے اندر ہم نے، میں سمجھتا ہوں ہم نے کیا قطرے کا کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن پاس سے گزرے تو اس کی خوشبو آئی. اسی طرح یہ جو ڈینٹسٹری کا علم، میڈیکل کا علم یہ اتنا وسیع ہے، بس ہم پاس سے گزرے تو اس نے تھوڑا سی خوشبو دے دی. بس یہ خوشبو ہم لیے پھرتے ہیں، وہ سرے بازار ہم پھرتے ہیں اسی لیے لے کے، اور آپ جیسے قدردان اس خوشبو کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ. نہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر ایک کے بندے میں ایک ذہن میں بات ہوتی ہے. ساڈے بزرگ فرماتے تھے ڈی سی کو کسی نے دعا دی نا، مائی خوش ہوئی، اس نے کہا ونج پتر اللہ پٹواری کری. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز تھی وہ پٹواری تھا. اس نے کہا جا تجھے پٹواری اللہ کرے. اس نے کہا بیوی میں تو بھی ڈی سی تو موجود ہوں اور تم مجھے پٹواری پہ لے کے جا رہی ہو. تو بات یہ ہر ایک بندے کی اپنی ذہن ہے. بعض لوگ علوم دینیہ کو سمجھتے ہیں یہ ملا ہیں جی، وہ جی چھوڑو جی پرے، وہ اس کو وہ نہیں سمجھتے. بعض لوگ ڈینٹسٹری کو سمجھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو درمیان میں ہوتے ہیں جنہیں اس کی حقیقت پتہ ہوتی ہے نا، پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ علی ذالک اس کا کیا. ویسے ہر علم کا اللہ نے اپنا مقام دیا ہے، کیونکہ علم کی نسبت میرے رب کے ساتھ ہے نا، تو رب کے ساتھ جس کی نسبت لگ گئی وہ اونچا ہو گیا. بس آپ اپنے علوم کے، اپنے فن کے ماہر ہیں، آپ اتنی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، ادبی کرتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ اس کو نہیں سمجھ رہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ رب کی طرف سے خصوصی عطا ہوتی ہے جس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بسم اللہ. جی. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈیزینیشن، اتنی اچھی پوزیشن، اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر قاضی امجد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا شخصیت میں اتنی سادگی آخر یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. دیکھیں بات یہ ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے نا بناوٹ کچھ نہیں ہے، سمجھیے نا جی. وہ بات یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے نا میک اپ کر کے آئی تو تھوڑی سی بارش راستے میں لگی ہوئی تھی، جب وہاں پہنچی تو بات ختم ہے. اندر شخصیت ہے، بس بات یہ ہے جو ہونا چاہیے وہ انٹرنل ہونا چاہیے نا. آپ جناب 6 گھنٹے اسے بیٹھ کے کبھی ایسی بناوٹ سے باتیں کریں، کبھی ایسے کریں، کبھی ایسے کریں، یہ بات نہیں ہے. ادبی گفتگو اور ہے، اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں بناوٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی سمجھ آ جاتی ہے بناوٹ ہے کہ اصل ہے. سمجھیے نا، تو اس کی تو ایک ادب ہے، ادب کا یہ زاویہ آتا ہے نا. ادبی گفتگو ادب اظہار کرتی ہے، اور الدین کلو ادب. ہاں، دین مکمل ادب کا نام ہے. سمجھیے نا، آپ اپنے الفاظ کو یہیں سے ایک بات کریں گے اگلے کا دل ٹوٹ جائے گا، اب یہی بات کریں گے اگلے کا حوصلہ بڑھ جائے گا. تو آپ کس چیز سے کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں. اسی بات سے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ والحکمہ، حکمت عملی کے ساتھ، قول حسن کے ساتھ. یہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر قول حسن سے، اچھی گفتگو کے ساتھ کس سے بات کریں گے تو حضور فرماتے ہیں اچھا کلام کرنا بھی صدقہ ہے. سمجھیے، یہ ہمارے دین کا اصول ہے. ہماری دیکھیں نا بیٹا، پرابلم یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کسی کو آپ بولو پانی لے آؤ، وہ پانی لایا، آپ کم از کم ایک لفظ بھی شکریہ کہ اسے نہیں بولتے. ٹھیک ہے، باہر ممالک میں جائیں جناب والا، آپ اسے کوئی چیز دیں گے وہ کہتے تھینک یو تھینک یو. میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، چھوٹا سا بچہ اس کی گود کے اندر، وہ اسے کوئی چیز دیتی ہے، اس کے بعد کہتی سے تھینک یو، سے تھینک یو. آپ فرماتے میں اسے دیکھ کے حیران رہا کہ ہمارے دین کی اصل جو ہے انہوں نے لے لی ہے. حضور فرماتے ہیں من یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکر کیسے ادا کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ادبی، اسی کو تو ادب کہتے ہیں نا. تو آپ ادبی ماحول الحمدللہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ادب سے، اور انسان کے جو اندر چیز ہے اس کے اندر سموئی ہو. تو جو اندر چیز سموئی ہوتی ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں جو انسان کے اللہ کریم نے اندر اس کی چیز پیدا کی ہوتی ہے وہ تکلفات کی محتاج نہیں رہتی.
بالکل. ہاں اسے تکلف نہیں کرنا پڑتا کہ بناوٹ کے لحاظ سے وہ کوئی بات کرے گا, نہیں, وہ جب بھی بات کرے گا جیسے بات کرے گا الحمدللہ وہ طرف چلی جائے گی. یہ مسئلہ. اور ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ آپ کی اندرونی شباہت بولنی چاہیے, اور ویسے بھی جو آپ کی دلی کیفیات ہوتی ہیں نا وہ آپ کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہیں, وہ دکھتی ہیں اور دیکھنے والی آنکھ انہیں دیکھ لیتی ہے. تو اس میں یہاں پر کسی بھی قسم کا تصنع نہیں ہونا چاہیے آپ کی شخصیت میں, جو کچھ ہونا چاہیے در حقیقت ہونا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ کہتا ہے کہ اس جگہ نا وہ میت ہو گیا. اچھا اچھا. تو ایک عورت تھی, ان کی قریبی رشتے دار تھی, تو وہ بڑی لیٹ آئی نا, تو اس نے پوچھا, اس نے کہا اب دیکھ تو اس کے بڑی قریبی تھی اور تو ہی لیٹ آئی ہے. اس نے کہا لیٹ آنا چھوڑ, میری اور پٹڑیاں دیکھیں. سمجھا میری بات؟ اب میں اتنا پیٹوں گی کہ دنیا میرے ہی نام لے گی کہ میں ہی ہوں. نہیں سمجھے بات؟ بات یہ ہے کہ بعض لوگ اندر سے اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, الذہاب و فی الذیاب, اندر سے تو بھیڑی ہوتے ہیں اور باہر بھیڑ بنے ہوتے ہیں, اور اندر اگر جناب ان کو مل جائے نا وہ چیر پھاڑ کے بندے کو رکھ دے, لیکن باہر سے وہ مسکین بنے ہوتے ہیں. یہ چیز جیسے آپ نے بولی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی, اسی کو تو دین سکھاتا ہے, ورنہ باقاعدہ ہپوکریسی منافقت ہے نا جی, آپ کو تو کچھ بھی چیز سامنے نہیں آئی. تو اللہ کمال بھی اسی کے قبول کرتا ہے کہ آپ اوپر سے تسبیح کر رہے ہیں, بر زباں تسبیح و دل گاؤ خر, اینچ تسبیح وچے دارد اثر, اوپر سے تو جناب آپ اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں اور دل میں گدھا اور گھوڑا گھسا ہوا ہے, تو وہ تسبیح کیسے اثر کرے گی؟ اسی کیفیت کو بدلنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اندر ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. یہ بات ہے. بیرون ملک کا بھی دورہ کیا ماشاءاللہ, وہاں پہ بھی بہت عزت ملی, چاہتے تو وہاں پر سیٹل ہو سکتے تھے, لیکن حب الوطنی کا میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ آپ کا وہ کس وقار پہ ہے, کس بلندیوں پہ ہے, کس بلندی پہ وہ پرواز کر رہا ہے, اس کے بارے میں جو حب الوطنی پاکستان کے حوالے سے جو آپ کی فیلنگز ہیں یا جو آپ خیال رکھتے ہیں یا تصورات ہیں یا ان کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے جی, ہمارا وطن جو ہے نا وہ پہلی بات ہوئی اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گلیاں ہمارے لیے جنت نظیر ہیں جن میں ہم کھیل کے بڑے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں, یہ محبتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ یقین کریں آپ غیر ممالک میں جائیں, نفس نفسی کا عالم ہے. بوڑھے لوگ اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں, ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ یقین کریں یہ اسلام کی ایک کرنوں کی چھینٹیں ہیں, جس جگہ گئے اس نے ایک جنت بنا دیا. آپ جناب بچہ ہے اس کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں, بچیاں ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں, ماں باپ کے رکھ رہے ہیں. اب زمانہ آہستہ آہستہ یہاں بھی بدل رہا ہے, وہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ہم اسی کو پکڑے رکھیں نا, ٹھیک ہے, تو رند جو ہے نا اسی اپنے جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہماری جتنی بھی, حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم یلونہم, فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد یہ اسلاف کا زمانہ. لوگ کہتے ہیں اگلے زمانے واجی یہ ترقی نہیں تھی. اور بابا ترقیاں یہ نہیں, ترقی وہ ہے جو اخلاقیات کے لحاظ سے اوپر ہو. وہ ترقیاں جہاں جناب والا ایک دوسرے کے, آپ سمجھتے ہیں جس وقت بھی کسی کا غم ہوتا تھا تو لوگ کیسے پہنچتے تھے, کسی کی خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے. آج جناب والا جدھر ٹیلی فون کرے, وہ میرا ایک دوست ہے اس نے ٹیلی فون کیا تو مجھے بار کہتا ہے اپنا خیال رکھیے گا. میں کہا مجھے ہی کہہ رہے ہو, میں اپنے ہی خیال, تم میرا خیال رکھو. بجائے اس کے کہ وہ کہے میں آپ کا خیال رکھوں, کون سی چیز آپ کے لیے ہے, میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. کہتے اپنا خیال رکھیے گا, یعنی جدھر رہے ہو ہیں جی, آباد رہو تو شاد رہو, بھامے اتھے رہو, بھامے شمس آباد رہو. کال بات تو وہ ہے بابا, اب وہ باتیں صرف رہ گئی ہیں رسم کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ آئے, آپ ماشاء اللہ کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بس اپنا خیال رکھیے گا. او بابا آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے, آپ کسی کے غم کو بٹائیں, اس کے جا کے دست و بازو بن جائیں, پھر سلسلہ چلتا ہے, پھر محبتیں قائم رہتی ہیں. اب میرے بیٹے وہ حالات اب نہیں رہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے وطن جیسا آپ نے جناب علم پڑھا اور اس کے بعد آپ اپنے وطن کے لوگوں کی خدمت نہ کریں. آپ باہر چلے جائیں, وہاں جا کے اپنے جس مٹی میں آپ کا جنم ہوا,
جہاں کی فضاؤں میں آپ پلے بڑے جوان ہوئے، وہاں کے تعلیمی اداروں میں آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر بننے کے اوپر کتنا گورنمنٹ کا خرچ آتا ہے؟ اس وقت ہمارے اوپر لاکھوں کا ہار روپے گورنمنٹ نے خرچ کیے. ہم کون سی فیس دیتے تھے جی؟ اب تو چلو پرائیویٹ کالجز ہو گئے ہیں. ہماری کتنی فیس ہوتی تھی؟ ہم میرا حال ہے ایک دفعہ ہی ہم نے دی، اس کے بعد فیس جناب پورے سال کی چلی جاتی، اور 2-3 ہزار روپے میں جناب والا وہ سال کی فیس لے لیتے تھے. یعنی اتنا گورنمنٹ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. پھر ہم اپنے وطن کو نہ سمجھیں. آج ہماری یہ حالت ہے نا، جو مرضی آپ کرتے رہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور فرض کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ہے انوار حقہ پروگرام کے تحت، آج کل ہم وہاں حقوق و فرائض پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ یار اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرا فرض کیا ہے. جس وقت آپ فرض سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس آگاہی کو عام کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس وقت ملک کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. جی بسم اللہ. آخری سوال، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں میری جانب بار بار دیکھ رہی ہیں اور مجھے بار بار ندامت محسوس کروا رہی ہیں. آخری سوال کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب، اپنے چاہنے والوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کیا سوچ کا معیار ہونا چاہیے؟ کیسا سوچنا چاہیے؟ کس کے لیے سوچنا چاہیے؟ اور کب کیسے صحیح سوچنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے میرا خیال ہے پوری ڈکشنری کے سوال کر دیے، جیسے کئی کتابوں میں بھی آدمی جواب نہیں دے سکتا. یہ دیکھیں، یہ سوال بھی انسان کسی سے کرتا ہے نا. تو میں نا صرف اتنا ہی خالی کہنا چاہتا ہوں. جس وقت آپ اپنی زندگی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں نا، سفر بمقصد وہی ہوتا ہے جس کے لیے ایک منزل سامنے متعین ہو. ہماری اکثریت لوگ بغیر منزل کے سفر کے اندر مصروف ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس دن رات حیوانات کی طرح گزار رہے ہیں. بس اپنی منزل کا تعین کریں، میری یہ منزل ہے، اور اس منزل کے اندر سب کے حقوق و فرائض سوچیں. اور اس منزل کا تعین ہونا چاہیے رب کی رضا، دنیا کی رضا نہیں. دنیا آج زندہ باد کے نعرے لگائے گی، کل مردہ باد کہے گی. آپ کے سامنے ہماری تاریخ. تو بس میرے اللہ کی رضا ہونی چاہیے. میں نے کیسے کرنا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. بس آپ کرتے جائیں انشاءاللہ العزیز. تعلیم بھی پھر پڑھیں گے تو رب کی رضا، کاروبار میں جائیں گے رب کی رضا، پھر قیامت کو اٹھیں گے پھر ایک عمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ اجر و ثواب کے پہاڑ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. سمجھ گئے؟ یہ آپ آئے ہیں، آپ نے انٹرویو لیا ہے، آپ نے مجھ جیسے نکمے کو کرامت سمجھا ہے. میری چند باتیں آپ چلیں، میں سمجھتا ہوں انہی باتوں میں کسی ایک کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو آپ یہی سوچیں کہ چلو ان باتوں میں سے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اٹک ٹی وی اس کا تو ایک اپنا مقام ہے، اس کی پہچان ہے، لیکن یہ جو ہم میسیج دے رہے ہیں اور یہ کنکلوژن کر رہے ہیں اپنی جوان نسل کے لیے، ایک بندہ بھی اس موٹو کو پکڑ کے چلتا ہے تو آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بس بات ہے. اللہ تعالیٰ سے جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں یہاں پر بس اتنا ہی کہوں گا اقبال کی شاعری کے ساتھ کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیمو رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق یہ خاموش فضائیں، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ، ایک نئی جگہ پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی جی ضرور ضرور. وہ اس لیے کروں گا کہ آپ کا پڑھنے کا انداز اس پہ بہت زیادہ توجہ دے. الحمدللہ آپ بہت مقام حاصل کرو گے. یہ ہماری بہت اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھنا نہ بھولیے آپ کا اپنا ٹی وی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.